اسلام آباد اور راولپنڈی میں معمولات زندگی بحال، جڑواں شہروں میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر ٹریفک رواں دواں، ڈی چوک اور اطراف کی صفائی کر دی گئی۔ احتجاج کے دوران جلایا گیا پی ٹی آئی کا مرکزی کنٹینر بلو ایریا میں ہی موجود۔ ادھر اسلام آباد کے ساتھ پنجاب میں بھی موٹر ویز کے تمام سیکشنز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک بحال۔ ایک شخص اپنی ذات کے لیے پاکستان کی قربانی چاہتا ہے، ملک کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ توڑ دیں گے۔ آج کے بعد ملک دشمنوں اور فسادیوں کو مزید موقع نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے تحریک انتشار نے اسلام آباد میں فساد برپا کیا، سیکیورٹی اداروں نے ناکام بنا دیا، سپہ سالار نے اسلام آباد میں لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے بھرپور معاونت کی۔ 9 مئی کے مجرمان کو قرار واقعی سزا ملتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایک طرف ملک کی ترقی کے معاہدے ہو رہے تھے اور ادھر فسادی ہتھیار لے کر دارالحکومت پر حملہ آور تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پی ٹی آئی کا کارکنان کی ہلاکت کا دعویٰ یکسر مسترد کر دیا۔ کہا پی ٹی آئی نے بھاگنے کے بعد لاشوں کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ علی امین گنڈا پور کو اپنی شرمندگی چھپانے کا اور کوئی طریقہ نہیں مل رہا۔ آپ عزت کے ساتھ چلے گئے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اگر دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں۔ وزیر داخلہ نے 31 دسمبر کے بعد بغیر این او سی افغان شہریوں کے اسلام آباد میں رہنے پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ محسن نقوی کا ڈی جی رینجرز پنجاب کے ہمراہ پیمز اسپتال کا دورہ، زخمی رینجرز ایف سی اور پولیس جوانوں کی عیادت کی۔ اسلام آباد کلیئر کروانے پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین۔ دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری رہے گا، صرف بانی تحریک انصاف کی کال پر ہی واپس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ علی امین گنڈا پور نے کہا، ہم پر گولیاں چلائی گئیں، کیا ہم دہشت گرد ہیں؟ جب سیدھی فائرنگ ہوئی تو بشرا بی بی کو لے کر نکلنا پڑا۔ ہمارا لیڈر ناجائز کیسز میں جیل کے اندر ہے، پرامن احتجاج کرنے پر جبر کیا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، عوام آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے گھروں سے نکلے، تشدد بھی ہم پر ہوا اور مقدمات بھی ہم پر ہی کر دیے گئے۔ ملک خون ریزی کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں پرتشدد واقعات کی مذمت۔ بولے، اگر حکومت ہر صورت جیل میں رکھنے اور وہ نکالنے پر بضد ہو تو ملک میں انارکی ہی ہوگی۔ اتنے انتظامات کے باوجود پی ٹی آئی والے ڈی چوک کیسے پہنچ گئے؟ کیا تشدد کا راستہ بنانے کے لیے ان کو آنے دیا؟ موجودہ حالات کی اصل وجہ 8 فروری کے الیکشن ہے۔ اداروں کو الیکشن سے دور ہونا ہوگا، تبھی عوام کو سکون ملے گا۔ سربراہ جے یو آئی کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن کے لیے بات چیت کا راستہ اپنانے کا مشورہ۔ بیلاروس کے صدر اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور درپیش چیلنجز پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے بیلاروس کی عالمی اور خطے کے لیے کردار کی تعریف کی۔ بیلاروس کے صدر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام اور افواج کی قربانیوں کو سراہا، علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ بیلاروس کے صدر کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے پرجوش ملاقات، نواز شریف کو دیکھتے ہی بازو پھیلا کر کھلے دل سے گلے لگایا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ نواز شریف نے اپنے دورہ بیلاروس کی یادوں کا ذکر کیا۔ نواز شریف نے صدر لوکاشینکو کے اعزاز میں مری میں ظہرانہ دیا۔ قائدین کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ بیلاروس کے صدر نے زراعت، مشینری، توانائی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش کی۔ ظہرانے میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ بیلاروس کے صدر 3 روزہ دورے مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو الوداع کہا۔ پاکستان اور زمبابوے کا تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج ہوگا۔ بلاوایو میں میچ دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر۔ قومی ٹیم کے با فاسٹ بولر احمد دانیال اور شاہ نواز دھانی انجرڈ ہو کر ون ڈے سیریز سے باہر۔ عباس آفریدی اور جہادات خان کو اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर खेलें और भारत यहाँ आकर ना खेले। मामलात बराबरी की सतह पर चलेंगे। आईसीसी से हमारा मुसलसल राबता है। आईसीसी को अपना फैसला दे चुके, अब बोर्ड मीटिंग में फैसला होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, 10 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम का आगाज़ हुआ। उम्मीद है 20 दिसंबर तक काम मुकम्मल हो जाएगा। जहाँ भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूँ, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, ना ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था, क़यादत में समझ बूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शैलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वजारती बयान में कहा, एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को एमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वां शहरों में तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवां। डी चौक और अतराफ की सफाई भी कर दी गई। एहतजाज के दौरान जलाया गया पीटीआई का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शंस और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रोकने के बावजूद ब्लू एरिया में पीटीआई का एहतजाज। ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी पीटीआई और पार्टी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ थानों में 16 नए मुकदमात दर्ज। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, एहलकारों के अगवा समेत संगीन दफात शामिल। थाना सदर हसन अब्दाल में भी दर्ज FIR में बुशा बीबी, अली बिन खंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद। मकामी क़यादत समेत 10,000 से ज़्यादा कारकुनान भी मुकदमात में नामजद हैं।